سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بزرگان دین ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ انسان کوئی درخت لگائے یا درخت لگا ہو تو اس درخت کی وہ حفاظت نہ کرے، پانی متواتر نہ دے، دیکھ بھال نہ کرے، صحیح طریقے سے اس کو دیکھے نہ، تو آخر کو درخت بے شک کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی پھلدار ہو، کتنا ہی مشہور ہو، لیکن کیونکہ اس نے دیکھ بھال نہیں کی اس درخت کی، تو پھر وہ درخت جو جنگلی درخت بن جاتا ہے، نہ وہ پھل دیتا ہے، نہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی اس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی درخت ہو، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، باقاعدہ اس کی پانی وغیرہ اس کو دیا جائے، تو پھر وہی درخت جو ہے اچھے اچھے پھل دینا شروع کر دیتا ہے، خوب مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس پھل سے، اور پھلدار درخت مشہور ہو جاتا ہے، وہ اس کے پھلوں میں ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو فرق دونوں درختوں میں جو بزرگان دین فرماتے ہیں کس وجہ سے آیا کہ ایک درخت کی اس نے حفاظت کی، مستقل دیکھتا رہا، پانی دیتا رہا، تو پھلدار درخت بن گیا۔ اسی طرح انسان کے جو اعمال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بندے کو ضرور توفیق دیتا ہے اچھے عملوں کی، نیک عملوں کی۔ بعض اوقات اس کو ان اعمال کا خود احساس نہیں ہوتا، کتنی قیمتی عمل ہیں، کس قدر اللہ کے نزدیک قریب کر دینے والے اعمال ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موقع ضرور دیتا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، جب تک اس کا یہاں قیام ہے اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حالت سے اس ایمان والے کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، بلکہ جنت میں اعلیٰ درجات پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس عمل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی مثال آج ہی دیکھ لیں آپ۔ اب ہم اس قابل نہیں تھے جتنی بڑی یہ مجلس ہے، جتنی بڑی یہ رات ہے، حقیقت میں اس کے قابل نہیں تھے۔ اگر اس کی فضائل آپ دیکھیں، حدیثوں تک پہنچے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی افضلیت بتائی ہے، کون سا مہینہ ہے جب جا رہا ہے اور نیا مہینہ آ رہا ہے،
آپ سوچیں ذی الحجہ ذوالقعدہ یہ جا رہا ہے مہینہ ذی الحجہ آ رہا ہے، اس کی آخری شب جمعہ ہے یہ، سبحان اللہ. اور پھر ایسا عمل کہ جس پہ احادیث حدیث حدیث ہے، معدد حدیث، ویسا عمل یعنی ذکر اللہ، اس کی ایک ہی فضیلت آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اتنا بڑا عمل ہمیں کیسے نصیب ہو گیا. اور خاص طور پہ جو آج پہلی دفعہ آیا ہوگا، میں نے کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ گھیری کے اس آدمی کو لے آتے ہیں ادھر، پہنچا دیتے ہیں اس ملک تک. یہاں تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کام کرتے ہیں بندے کے ساتھ. تو اتنا بڑا عمل ہے، دیکھیں کیا فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ معتدی حدیث سنتے ہیں، لطف آتا ہے، اس کے بعد وہ عمل نصیب ہو جاتا ہے. حدیث میں اس کی تعریف سننے کے بعد وہ عمل نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، یقین والوں کے لیے تو جنت ہو جاتی ہے وہ چیز. کیسی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، ہمیں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم تو غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ خیال بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا عمل ہمیں مل جائے گا. سب ہم جمع ہوئے، اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرینڈس حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، لکھی ہیں کتابوں میں، کہ جب کوئی مجمع اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، بولیں سبحان اللہ، ہم بیٹھ گئے، ہم جیسے بالکل مطلب گزرے انسان، ہم تو یہ بڑے چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کے لیے رکھی ہیں. جب کوئی ایسے مجمع میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ ان کو بٹھا دیتا ہے اپنے ذکر کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ان پر 4 انعام نازل فرماتے ہیں. اب یہ حدیث ہے، حق اور سچ، اس پہ یقین نہ کرنے والا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. 4 انعام فی الفور عطا کیے جاتے ہیں ان کو، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مقبول عمل، نمبر پہلا عمل، اللہ کہتا ہے کہ اس مجمع کو چاروں طرف سے میرے خاص فرشتے گھیر لیتے ہیں. یعنی گھیرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ساری دنیا سے ان کو الگ کر دیتے ہیں فرشتے. نورانی مخلوق ہے، ان کے پر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آسمان و زمین تک فرشتے پھیلتے ہیں. کتنی محبوب ہے یہ عمل، اللہ کو آپ خود سوچیں. ہمیں پتہ نہیں نا باتوں کو، ہمیں تو ایک ڈیٹیچ مکان مل جائے بس، یہ پوچھو نا، گاڑی مل جائے بس، پوچھو ہی نا اس کی تعریف. جس کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی تعریف فرما رہے ہیں. ایسا عمل مل جانا انسان کو کہ چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ کا ذکر ہے خاص طور پہ جس کا بیان کیا ہے، ذکر کا نام آیا ہے حدیث میں، ذکر کا نام آیا ہے. ہر اعمال اپنے اپنی جگہ پہ مستعد ہیں، سب ہیں، ان کو اعمالوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے فضائل بیان ہے. یہ صرف اور صرف ذکر کی بات کی جا رہی ہے. یہ اس کو کسی دوسری حدیث سے آپ نہیں ملا سکتے. دوسرے اعمال سے نہیں کہتے یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، بی والی بات نہیں ہے. ذکر اللہ، خالص اللہ کے نام کے ذکر اور حمد ثنا کی جاتی ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں. اس مجموعے کا نام ہے. ویسے تو ہر چیز ذکر ہے. آپ کہتے ہیں 4 آدمی بیٹھے ہیں جی، باتیں کر رہے ہیں اللہ کے، یہ ذکر ہو رہا ہے. کوئی بھی عمل کیا جا رہا ہے، نیک عمل ہے، وہ ذکر ہے. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے فضائل ذکر کی بات ہے، کہ ذکر کی مجلس، خالص ذکر کی مجلس، بیٹھ کے کچھ اور کام نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا؟ ذکر ہو. ابھی یہ ذکر کی مجلس بنی نہیں ہے. اب میں یہ کہہ کے اٹھ جاؤں تو یہ تو تقریر کی مجلس بن گئی ہے. یہ بھی فضائل والی ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، اس کے اپنے فضائل ہیں. تقریر کر دی، آپ کو حدیث سنائی ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں. قرآن کی تلاوت کر کے میں چلا گیا، اس کے اپنے فضائل ہیں، فضائل سے خالی نہیں. لیکن جب وہ عمل کیا جائے جس کا فضل اور فضائل بتائے جا رہے ہیں، جب وہ مجلس بنتی ہے. اور سبحان اب تک یہ بنی نہیں ہے ذکر کی مجلس جب تک کہ ذکر نہ کیا جائے. سبحان بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر مجلس کو آپ کہہ سکتے ہیں ذکر، لیکن اس وقت مجلس وہ بنتی ہے جب سے وہ اعمال کیے جائیں، وہ عمل کیا جائے. میں اعلان کرتا ہوں جی اب درس حدیث ہوگا تو حدیث نہ سنایا جائے، ذکر کر دیا جائے. وہ درس حدیث تو نہیں بنا، تفسیر قرآن ہوگی جی. تفسیر قرآن نہ کی جائے اور وہاں کوئی اور عمل کر دیا جائے، بے شک اچھا عمل ہے، لیکن وہ تو نہیں بنانا، وہ تو اس وقت بنے گا. تو جب اعلان کیا جائے کہ ذکر کی مجلس، تو وہاں ذکر ہی ہوگا. اور یہ حدیث اسی کے لیے ہے، جہاں ذکر ہوگا فرمایا سب سے پہلا نام اس مجلس کا یہ ہے، ذکر والوں کے لیے، کہ چاروں طرف سے زمین آسمان تک فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. ڈھانپ نہیں، گھیر لیتے ہیں.
مجھے بتائیں جس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہوں گے وہاں کی کیا شان ہوتی ہوگی, کیا نور ہوتا ہوگا. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ابھی نہیں ہوا, ابھی تو تقریر چل رہی ہے. یہ ہوگا اگر اللہ نے توفیق دے دی. ہو سکتا ہے ابھی میرا سانس بند ہو جائے ذکر سے پہلے, تو مجھے جو آخرت میں انعام ملے گا کہ بھائی تو نے تقریر کیتے ہوئے ذکر تو شروع نہیں ہوتا, ہم تجھے اپنے پاس بلا لیا. بولے سبحان اللہ. جب ذکر میں شروع ہو جائے گا کام تو کہیں جی ذکر کی مجلس بننا شروع ہو گئی. تو ابھی ہم اپنے آپ کو گرم کر رہے ہیں. یہ سٹارٹر دے رہا ہوں آپ کو, کھانے سٹارٹر ملتا ہے نا, یہ سٹارٹر دے رہا ہوں کہ جب آپ ذکر کریں گے نا حسبنا اللہ نعم الوکیل, تو آپ کے روٹے روٹے کھڑے ہو جائیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ ہم اس مجلس تک پہنچ گئے ہیں جس کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے. آنکھ والا تیرے جوون کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کی نگاہوں پہ دلوں پہ دنیا کی محبتیں غالب ہیں, ان کو کیا پتا کہ ذکر کا عشق کیا ہے. مناظر یوں کہتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ کے ذکر میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا جسم کا رواں رواں شیریں بن جاتا ہے. یہ وہ ہیں ذکر کرنے والے لوگ. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. تو دوسرا انعام فرمایا اللہ کا ذکر کا, کہتے فرشتے ڈھانپ گھیر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اللہ, تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کو. مجھے کوئی مصیبت آ سکتی ہے, کوئی پریشانی آ سکتی ہے, مجھے بتائیں کوئی پر اللہ ظلم کر سکتا ہے یا ان کو کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر ان تمام چیزوں کے باوجود ایسی مجلس پہنچ چکا ہے اور کوئی اس کے ساتھ ہی معاملات ہو رہے ہیں, بیمار ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو شیطان حملہ کرتا ہے اس پر, تو فوراً جواب دیں اس کو, فوراً جواب دیں کہ وہ تو سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا, میرے مقصود میں یہ چیز تھی, لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کی وجہ سے دے گا آخرت میں. یہ ذخیرہ آخرت ہو گیا, میرا انعام بن گیا, مزید انعام بن گیا یہ کہ تکلیفوں کے باوجود میں یہ کام کر رہا ہوں. سبحان اللہ, میں پرواہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے, اس پہ یقین میں پر کام کر رہا ہوں. تیسرا انعام فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت ڈھانپ لیتی ہے تو پھر میں ان پر سکینہ نازل کرتا ہوں. یہ خاص سکون کا نام ہے سکینہ, خاص و خاص, تو اللہ کی طرف سے خاص چیز نازل ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں سکینہ. سبحان اللہ, اللہ ہمیں وہ سکینہ نصیب فرمایا, قلوب پہ اتنا نازل فرماتا ہے. اور چوتھا انعام تو بڑا عجیب اللہ فرماتا ہے کہ ذکر والے تو ابھی اٹھ کے بھی نہیں گئے ہوتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور خاص ملائکہ کے اندر بیٹھ کے ان کا ذکر شروع فرما دیتے ہیں. میرا فلاں بندہ, نام کے ساتھ, میرا فلاں بندہ ایسے ذکر میں تھا, میرا فلاں بندہ, یعنی ہم جیسے گناہ گار چند سیکنڈ میں اللہ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا, ہماری قسمتوں کو جگایا, اور جگانے کے بعد اللہ نے یہ عمل ہمیں نصیب فرما دیا. اب یہ ہے قسمت, اس کی وجہ آگے میرے دماغ میں بات آ رہی ہوتا ہوں. اگر وہ عمل انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیتے ہیں ذکر والوں کو کہ اللہ تعالیٰ مستقل وہاں جاری فرما دیتے ہیں. تو صبح بھی کرو شام بھی کرو یہ ہلکا, یہ مسلسل انعام جو اس وقت مل رہا ہے, آپ صبح یہ ہلکا کریں گے صبح بھی مل جائے گا آپ کو یہ انعام. اسی وجہ سے خانقاہیں جو ہیں جہاں اللہ والوں کے اڈے ہیں نا, وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت در بدر اترتی ہے. ایک ذکر سے فارغ ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح شام ہر وقت خانقاہوں میں اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے. آپ جانتے ہوں کہ الحمدللہ ہماری خانقاہیں جو اللہ نے فضل سے کرم سے ہم جیسے بے وقوف لوگوں کو عطا فرما دی تھی, ہم نے قدر کی یا نہ کی اس کی. دیکھتے تھے آپ مانچسٹر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا خانقاہ میں, کیا کیا حال ہوتا تھا ہر وقت. الحمدللہ جہاں خانقاہ ہوگی وہاں کیا ہوگا, ذکر اللہ ہوگا, کیونکہ وہ خانقاہ کا بن جانا وہ ذکر کا انعام ہے, وہ ذکر کا انعام ہے. تو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ. لیکن یاد رکھیں وہی درخت والی بات, اب عمل اللہ نے ہمیں دے دیا نا, یہ بس ہم فارغ ہو کے چلے گئے. اللہ کہتا ہے یہ بات تو نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے دیکھا کتنا اچھا قرآن, ہر وہ عمل, درخت کی مثال دی ہے بزرگوں نے, ہر وہ عمل جس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے ہمیں یہاں تک تو پہنچا دیا, نیا آدمی آ گیا, اس بیٹھا ذکر میں, یہ فضائل سن لیے. اب کام کیا ہے کہ اب جب اللہ ایسا عمل عطا فرما دے تو اس کو فوراً نیت کرنی چاہیے ایک چیز کی, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عظیم عمل تو نے عطا فرما دیا, اب بس مجھے توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے کہ اس عمل کو میں جاری کر سکوں. سبحان اللہ, تب جا کے اس کے پھل نکلنا شروع ہوں گے اس درخت کے, جو جنت میں آپ کو انسان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے.
تو ہر عمل اس وقت پہ بنتا ہے جس سے کبھی کوئی نیکی کی توفیق اللہ آپ کو دیتا ہے کسی طرح توفیق، تو اس نیکی پہ آپ نے فوراً یہ نیت کرنی ہے کہ جس سے آج دی اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہمت کر کے اس کو حاصل کروں گا، اس کو کیوں ضائع کروں، تم آج تم نے خود پہنچایا ہے، اب باقی میں آپ کوشش کروں گا اس میں، اس کی تو مجھے لذت آ گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، فارغ آئے اور چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، دیکھیں ان الذین قالوا ثم استقاموا، اب عمل کی طرف بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں میں ایک خاص بزرگان دین ہوتا عجیب، ان خاص جن لوگوں نے، ہر آدمی نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کس چیز کی، کہ انہوں نے تسلیم کر لیا، قالوا ربنا اللہ، بس اللہ ہی ہمارا، ہر بات ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے یہاں پر بڑی خوبصورت بات، وہ تو اللہ والوں کی عجیب بات ہوتی، کہتے ہیں اس بات میں جو اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اس کا مطلب ایک نہیں ہے، فرمایا کہ اس میں انسان کا عقیدہ اور عمل دونوں داخل ہیں۔ انسان بھی کہتے ہیں نا ربنا اللہ، کہ میں نے اللہ کو سپرد کر دیا، اس میں عقیدہ بھی آ گیا اور انسان کے عمل بھی آ گیا، تو فرمایا پورا دین اس میں آ جاتا ہے، پورا دین اس میں آتا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے، انسان کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے اور عمل بھی آ جاتا ہے، کہ دونوں چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی اس وقت، یعنی جن میں ذکر بھی عطا فرمایا ہے اس وقت، اور مجھے عقیدہ بھی ایمان والا مکمل عطا فرمایا ہے، اور فرسٹ کلاس عقیدہ عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہمارے عقیدے میں الحمدللہ۔ تو یہ دونوں چیز عطا فرمائی، تو کہتے ہیں اب درخت تو اللہ نے لگا دیا، اب پھل لینے کے لیے دوسرا کام کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اب اس عمل پہ، اس عقیدے پہ تم نے اگر استقامت اختیار کی، پابندی اختیار کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ تمہارا کام ہے۔ رحمان کا کام کیا ہے، عمل کی توفیق دینا، اور شیطان کا کام کیا ہے، عمل کو دور کر دینا، غفلت پیدا کر دینا، سستی پیدا کرنا، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، چھوڑیں اس عمل میں، ہم کیا کریں گے، ہم نے تو بہت کر کے دیکھا ہے جی، کچھ نہیں۔ یہ شیطان اس عمل کو توڑنا چاہ رہا ہے، اللہ نے توفیق دی اس عمل کی، ہمیں کسی بھی عمل کی اللہ توفیق دے رہے ہیں، ہمیں صرف ذکر نہیں، کسی بھی عمل نیکی کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں۔ دو چیزوں کی ٹکر شروع ہو جائے گی، اللہ نے اس کو عمل دے دیا، جیسے آج کوئی نیا آدمی آیا ہے، اس کو اللہ نے عمل دے دیا، پرانے عمل میں بیٹھے، تو اس عمل پہ ہمیں اللہ کیا کہتا ہے، ثم استقاموا، اگر تم اس پہ پابندی اختیار کر لو گے تو تمہارا بڑا اونچا درخت بن جائے گا عمل کا، اللہ فرماتا ہے۔ اور فوراً اللہ تعالیٰ نے استقامت کی وجہ سے، عمل پہ استقامت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے انعام بیان فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم نے عمل دیا تو بس کچھ دن چلاتے ہیں، ہم کیا کام ہے، آئے ذکر میں کبھی آ گئے، کبھی صبح آئے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نہیں ہے، یہ تو پھر اس درخت کی طرح جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، وہ جنگلی درخت بن جائے گا، آپ وہ تو جنگلی درخت بن گیا، اس میں ہے ہی نہیں، نہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ نشمار کر نہیں رہے اس کو۔ ہر عمل اس وقت عمل آپ کو فائدہ دے گا کہ اس میں استقامت اختیار کریں، پابندی اختیار کریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، عقیدہ ہو یا عمل ہو، دونوں چیزیں ایک جیسی، اس پہ استقامت اختیار، ثم استقامت، جس نے اختیار کر لی عمل لینے کے بعد، اب ہم دیکھیں ہمیں اللہ نے ذکر بھی دیا ہے، کتنے لوگ اس میں سستی کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہے، کبھی آگے کبھی نہیں آئے، کبھی بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، آنے شروع ہوتے ہیں، چھوڑنا شروع چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی لینا نہیں، اللہ صحت دی ہے، سب کچھ دی، نیند فلاں یہ تو کوئی عذر نہیں ہے۔ بھائی کبھی ہوا ایسے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا، انسان لیٹ ہو گیا، نہیں آ سکا، یا کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی انسان کے ساتھ، تو اس میں بھی بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر کبھی وہ ایسی بات ہو جائے تو وہ بھی استقامت ہی ہے، سبحان اللہ، وہ تو کبھی بیچ میں ہوگا، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، کبھی آنکھ نہیں کھلی یا کبھی ایسی کوئی بات ہو گئی یا کوئی چھوٹ گیا آدمی سے معاملہ، کچھ ہو گیا، لیکن نیت اس کی پوری ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، استقامت چلنا بھی چاہتا ہے، بیچ میں کوئی جھول آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا، انسان ہے، سستی آ گئی، آنکھ نہیں کھلی، کبھی کچھ ہو گیا، تو فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، کیونکہ نیت بھی صحیح ہے، کام بھی تو صحیح کر رہا ہے، تو یہ بھی استقامت میں ہی شامل ہوگا معاملہ۔ جیسے آج میں نیت کر لیتا ہوں، چلو جی آج میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر جمعرات پہ آیا کروں گا، ایک نیت ہے آپ نے کر لی کہ آج آئے بھائی، ابھی پورا تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، چلو جمعرات رکھ لیتے ہیں، اتنا فضائل ہے، ایک جمعرات میں آنے کے بعد اتنے انعام مل رہے ہیں، میں تو ضرور آؤں گا،
اب آپ نے نیت کی سبحان اللہ، اب آپ استقامت کے چل پڑے. اب جو اگلی جمعرات آئے تو پوری تیاری کریں اس جمعرات کی. میں بھائی اس جمعرات پہ تو ضرور جانا ہے کہ دن میں میرے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کی استقامت ہو گئی. ان کیس ایسا ہو کہ کبھی آپ کو کام پڑ گیا، آپ نہیں آ سکے، کہ ادھر ادھر ہو گئے، تو اگر آپ نہیں آ سکے تو وہ بھی استقامت میں شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا. اللہ تو بڑے کریم ہے. تو جب استقامت آ گئی تو آگے قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جس وقت استقامت عمل میں آ جاتی ہے، میں تمہیں اللہ کا انعام بتاتا ہوں. تتنزل علیہم ملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا انعام بتا رہے ہیں کہ جو استقامت عمل پہ اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتنزل ملائکۃ علیہم، اس پر فرشتوں کے نزول ہوں گے، فرشتے نازل ہوں گے. کس وقت؟ وہ وقت جو سب سے سخت ترین وقت ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں. سینس پہ لکھتے ہیں کس وقت فرشتے آئیں گے اس کا انعام لے کر کہ تو نے استقامت اختیار کی تھی، اس عمل پر تو نے پابندی اختیار کر لی تھی. اس کا ہم تجھے پھل دکھاتے ہیں. کیا پھل ہے؟ کہ جس وقت ہمیں سخت ترین ضرورت ہوگی اس چیز کی، اللہ خوف اور غم اور مصیبتیں ہم پہ طاری ہوں گی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو. کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. سب سے کٹن وقت موت کا، وہ وقت آئے گا. اس کے بعد دوسرا وقت کون سا ہے؟ جب قبر میں انسان جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی وقت ہوگا. تیسرا وقت جب انسان کو قبر سے نکالا جائے گا حشر کے وقت، قیامت میں. ان تین وقتوں کے اندر جو استقامت اختیار کرتا ہے کسی عمل پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت فرشتے اترنا شروع ہوتے ہیں اس طرف، اس انسان کی طرف. موت کے وقت، قبر میں جانے کے وقت، قبر سے نکلنے کے وقت، یعنی روز قیامت میں فرشتے آ کے کیا کام کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں. یہ قرآن ہے. اس کو تسلی دے رہے ہیں. نورانی شکلیں آ گئی ہیں. آپ میں اس دنیا سے جانے والے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. تو کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کس چیز کا تجھے غم ہے پاگل؟ دیکھ ہم فرشتے آ گئے ہیں تیرے پاس. اللہ تسلی دے رہے ہیں اس کو. گھبرا کیوں نہیں؟ تو پریشان ہے، تیرا کیا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے تجھے؟ تو بڑی اچھی جگہ جا رہا ہے. ہم جو فرشتے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تجھے لینے آئے ماشاءاللہ. اللہ تخافوا تحزنوا، نہ تجھے نہ کسی غم کی ضرورت ہے، نہ تجھے فکر کی ضرورت ہے. اور کتنی زبردست وقت ہوتا ہے موت کا. قبر میں جائے گا تو قبر میں کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھیں. پتہ نہیں کیا حشر ہو. تو وہاں بھی فرشتے اتر رہیں گے، وہاں بھی تسلی. کیوں گھبرا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بیمار کو کسی کے پاس جا کے آپ تسلی دیں، اس کو کتنا حوصلہ ہوتا ہے. کسی مصیبت میں کوئی انسان پھنس جائے، اس کو آپ جا کے تسلی دیں، اس کا سینہ بڑا ہو جاتا ہے بیچارے کا. یاد دیکھو میرا پوچھنے والا آ گیا. تو اس وقت جب کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت فرشتے آ کے ہمارے تسلی دے رہے ہوں گے، ہمیں سمجھا رہے ہوں گے، ہمیں محبت سے پیش آ رہے ہوں گے. مجھے بتائیں کس قدر بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ کس کو ملے گا؟ کہ جس کو اللہ نے ذکر کی توفیق، جس نے استقامت اختیار کی. یاد رکھیں، اللہ نے جس کو کوئی نیک عمل دیا اس نے استقامت اختیار کی، بلا وجہ اس کو نہیں چھوڑا. درخت بنایا اس نے، یہ پھل نکل رہا ہے اس کا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. سبحان اللہ. اب شروع فی الجنہ، اور پھر اس کی جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں اس کو کہ تو گھبرا رہا ہے پاگل، تجھے تھوڑے دوستوں کو بھیجنا ہے. دیکھ یہ اللہ نے تجھے جنت تیرے لیے تیار کی ہے. چھوڑنا چاہیے بھئی. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ضائع ہو جاتے ہیں. آج کل فجر میں لوگ دیکھیں کیسے آتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود اپنے عمل جو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، اتنا بڑا عمل دیا ہے، آنے کے بعد انعام میں نے آپ بتایا وہ ملتا ہے. اس کے بعد استقامت کا انعام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نیت کریں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا عمل کہ صبح جب ہماری ہوتی ہے، سبحان اللہ. ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. عبداللہ بن نام ہے شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عجیب چیزیں دیکھیں. فرماتے ہیں جس وقت صبح ہو اور انسان قولاً اور فعلاً یہ بات کرتا ہو، مفسرین کہتے ہیں ہے دعا، یہ قولاً اور فعلاً ہوتی ہے. دعا بھی جو ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ چلتی ہے. کہ دعا کا مطلب یہی نہیں کہ دعا مانگنا نہیں، اس میں اصل میں پیغام بھی ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. تو جس وقت انسان صبح کے وقت اور شام کے وقت قولاً اور فعلاً یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صبح عطا فرمائی ہے،
اور صبح کے وقت جو تو نے مجھے، اب آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں مسجد میں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے بعد صبح سورج کا نور آپ کے اوپر اتر رہا ہے، اشراق کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اور میرے پوری مخلوق کو جو نعمتیں تو نے اس وقت ڈھیروں کر دی ہیں، پہ نعمتوں اتنی نعمتیں تو نے اس وقت ہم سب کو دے دی ہیں، یہ واحد صرف اور صرف تیری طرف سے تو آئی ہیں، کیونکہ تو واحد ہے، لا شریک ہے، ساری حمد تیری لیے ہیں، اور ہم شکر تجھے ہی کرتے ہیں اور تیرا ہی شکر ہے سارا. اللہ کتنے پیارے فکر ہیں. تو جیسے انسان یہ فکر کرتا ہے عملاً اور قولاً، یہ عملاً کی شکل میں ہوں گے، اللہ کے ذکر میں ہوں گے کہ اس میں واحد لا شریک آپ پکار رہے ہیں، اس کو کلمات کے ذریعے سے واحد پکار رہے ہیں، لا شریک پکار رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے کلمات کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. ادھر سورج نکلتا جا رہا ہے اور لوگ جماعت بیٹھ کے ذکر کیے جا رہی ہے، سبحان اللہ. یہ بے فائدہ جائے گا. اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس طریقے سے کری، صبح اس طرح سے سٹارٹ کی اپنی، اس کے مقابلے میں سوئے پڑے ہیں، فلاں کام جی فلاں کر رہے ہیں. نہیں، یہ کام صرف ذکر اللہ کا اس وقت ہے، صرف ذکر اللہ. اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ مجھے یاد کرو، نماز سے فارغ ہو اور پلٹ آؤ میری طرف، میری تعریف میں میرے حمد میں مشغول ہو جاؤ اسی جگہ پر بیٹھ کر. بولے سبحان اللہ. کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہم سوچیں زندگی میں ہم یہ فیل کتنی دفعہ کی ہے، اور جبکہ اللہ نے اس ملک کے اندر اس جگہ پر اس مسجد میں یہ جاری کر دی ہے اللہ کے فضل سے. صبح کے وقت آدمی آخر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا کیا انعام اس کرتا ہے کہ اس کا انعام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، اس شخص کو جو یہ فیل کرتا ہے بیٹھ کر ان کلمات کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دن کی جو نعمتیں اللہ اس کو عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ساری نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر دیتا ہے وہ شخص. اس کے شکر کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ لَأَزِيدَنَّکُم، کہ جو شکر ادا کرتا ہے اس نعمتوں میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں اس کی. اور شام کو جو آدمی یہ کلمات کرتا ہے اور پھر ذکر کی مجلس میں آ گیا، دو وقت اللہ کو بہت پسند ہے. صبح جب دنیا شروع ہوتی ہے سورج نکلتا ہے، اور شام جب سورج غروب ہوتا ہے. یہ دو وقت عجیب و غریب ہیں، اور اس دونوں وقت میں جو اللہ کو بیٹھ کے یاد کر لیتی ہے جماعت، انسان یاد کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے انعام فرما رہے ہیں کہ جو رات کو میں انعام تجھے اب دینے والا ہوں، رات میں جو تجھے نعمتیں عطا کرنے والا ہوں اور پوری مخلوق کو جو دینے والا ہوں، میں رب کہتا ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کو قبول کر لیا. اللہ کا ذکر ہے بھائی. تو کس سے بنے گا؟ ثم استقاموا. اللہ فرماتے ہیں اگر اس پہ استقامت اختیار کرو گے یہ انعامات تمہیں آج دنیا میں بھی ملیں گے، اور آخرت میں کیا ملے گا کہ تمہارے ساتھ فرشتے اتریں گے موت کے وقت، قبر کے وقت. اور جب قبر سے نکالیں گے لوگ برے حالات میں ہوں گے، برے حالتوں کے اندر ہوں گے. وہ تو بہت خطرناک وقت ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے جنات ان پہ سوار ہوئے ہوں، بال پورے حالات کے اندر ہوگی، قبروں سے اس طرح اٹھیں گی دنیا وحشیوں کی طرح. لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے کیسے اٹھیں گے کہ 14ویں کی رات کا چہرہ چمک رہا ہوگا ان کا. اسی شرط میں کہ اتنے فضائل سننے کے بعد بھی آدمی پابندی اختیار نہ کرے. میں ثم استقاموا، لیکن فرض یہ ہے کہ تمہیں اس پہ استقامت اختیار کرنی پڑے. میں تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے، اتنے بڑا انعام عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ جب توفیق دے ہمیں کسی عمل کی تو اس پہ یہ نہیں کہ اس کو پاکٹ کر کے رکھتے ہیں. یاد رکھیں بزرگی بھی استقامت ملتی ہے، ولایت بھی استقامت ملتی ہے، عمل پہ نہیں ملتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے نا یہ بہت اچھا روزے رکھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں، اس پہ اس نہیں ملتی. ان کو ملتی ہے اگر ولایت، محبوبیت، آپ اس منزل پہ چلنے والے ہیں، اگر آپ اس منزل کو حاصل کرنا ہے ان چیزوں سے نہیں ملے گی. کس سے ملے گی؟ ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے استقامت سے ملے گی. اگر آپ نے اس عمل پہ استقامت کیا تو ہم ولایت بھی دیں گے، اپنی دوستی بھی دیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے. سید طائفہ ہیں جن کی مثال آپ کو بتا رہا ہوں.
عجیب مقام ہے ان کا، اولیاء اللہ کا مقام ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ ان کے خانقاہ میں، جیسے ہماری خانقاہ میں لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے مجاہدہ کرتے تھے، الحمدللہ ہوتا تھا نا ہمارے خانقاہوں میں ماشاء اللہ. تو اسی طرح ایک آ گیا بیچارہ اللہ والا اپنے مجاہدے کے لیے آ کے حضرت کے پاس بیٹھا. تو 1 سال 2 سال مجاہدے تو خانقاہوں میں ایسے ہی چلتے ہیں، یہ نہیں کہ 1 ہفتے کے 2 ہفتے کے لیے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے میرے پاس آئے تھے، آج ماشاء اللہ داڑھی سفید ہوگی ان کی، 50 سال گزر کے خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں. دیکھ لیں اب سارے ابھی آپ دیکھیں ہمارے خانقاہوں میں سارے لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح، تسبیح پکڑیں اللہ کو یاد کریں. کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 30. وہاں کوئی جانے والی قوم نہیں ہوتی ہے، میں تو وہاں ہوں بھی نہیں، لیکن آپ اب بھی جا کے دیکھ لیں، ابھی فون اٹھائیں خانقاہوں میں سارے لوگ بیٹھے گی سن رہے ہوں گے ہماری مجلس کو. مستقام کتنی گریٹ چیز ہے، کیونکہ قائم ہوئی اللہ کے نام ذکر پہ مجلس، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی خانقاہ. دشمن کتنے بھی زور لگائیں ختم ہو جائے، خانقاہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا نام آ گیا ہے نا. اللہ کا نام کو کون مٹا سکتا؟ آج تو میں تو نہیں ہوں، نہیں جا سکتا، اللہ نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا، لیکن خانقاہیں قائم ہے، وہاں بھی آواز جاری اور ذکر میں لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح آ گیا فقیر آ گیا اور حضرت جنید کی خانقاہ میں بیٹھ گیا. اسی طرح خانقاہیں ابھی آج نہیں ہے، تو شروع سے چل رہی ہیں خانقاہیں. تو وہ 1 سال 2 سال 3 سال پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کا، وہ کتنے سال بیٹھے ہیں. آج بھی ان سے پوچھیں آپ کتنے سال ہو گئے خانقاہ میں بات کر لیں کسی سے، یار مجھے تو 40 سال ہو گئے. آپ 50 سال مینچسٹر کے خانقاہ میں بیٹھے ہو؟ کہتے ہاں یہاں مجھے تو 50 سال ہو گئے. پوچھ لیں جا کے لوگوں سے، لیکن ان کو لگتا کیسا ہے کہ آج ہی میں آیا ہوں الحمدللہ. کیوں کہ ذکر کی لذت اور محبت ہی ایسی ہے. سبحان اللہ، کہاں جا سکتا ہے آدمی اللہ کے ذکر سے؟ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے. آپ کے تو گھر میں ہو رہا ہے 4 قدم پہ، پھر بھی آپ ٹنکی مار جاتے ہیں، صبح ذکر پہ نہیں آتے، نیت کرتے ہیں سارے. کتنی بڑی بات ہے. تو بیٹھا 20 سال گزر گئے. 20 سال کے بعد کہنے حضرت میں جا رہا ہوں. کہتے بھائی پہلی بات تو اتنی جلدی جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، کیونکہ فقیر یونیورسٹی 20 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنی اتنی جلدی جا رہے ہو، کیا بات ہے، واپس کیوں جا رہے ہو تم؟ کہتا جی اب اپنی اپنی نیت ہوتی ہے انسان کی. ہمارے ہاں بزرگی جو ہے نا، اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ کرامت کا نام ہے. کرامت دیکھنی بزرگ کی کیا ہے، کیا دکھاتا ہے، کتنے بیٹے دیتا ہے، کتنی یہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، فلاں دعا قبول ہو جاتی. بس یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہم لوگوں کا، یہ سٹینڈرڈ ہے ولایت کا. حالانکہ یہ اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں کسی نبی کے ہاتھ میں خرق عادت ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کرامت نہیں ہے تو بزرگ نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کرامت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل اس سے کوئی حساب ہی نہیں. ساری زندگی کوئی کرامت نہ اس میں ہو، کوئی نہیں ہے. وہ ولی ہے، ولی اللہ کا ہے. اس پہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی کو دکھاتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، اس میں بہت باتیں ہیں. تو اس نے کہا جی کوئی کرامت تو میں نے دیکھی نہیں آپ کے یہاں، نہ کبھی آپ ہوا میں اڑے، نہ کوئی ایسی لاف والی چیز دیکھی. نام تو آپ کا بڑا سنا تھا، جنید یہ ہے، جنید فلاں ہے، بڑا اللہ والا ہے جناب، فلاں کر دیتا ہے. ہم تو آئے تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے ہاتھ اٹھائیں تو فوراً یہ کام ہو جائے، ہاتھ اٹھائیں تو فلاں یہ کام ہو جائے. ہم تو یہ سوچ کر آیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. تو انہوں نے پھر ایک سوال کیا، سبحان اللہ، کہتا یہ تو نے نہیں دیکھا، لیکن تو نے یہ کچھ چیز ایسی دیکھی کہ جو روز صبح شام میرا عمل دیکھتا تھا اس میں کسی سنت کے طریقے پر ایسی کہ میں نے اس میں استقامت اختیار نہ کی ہو. اس نے یہ تو میں نے آج کوئی فیل آپ کا ایسے نہیں دیکھا کہ برابر سنت کے طریقے پہ آپ ہر فیل پہ آپ کی استقامت تھی، میں نے کبھی کوئی استقامت نہیں دیکھی. تو فرمایا کہ یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے. اسی سے جنید بندہ ہے پاگل. اگر یہ نہ ہوتا تو جنید کبھی نہ ہوتا. عبادتوں سے نہیں میں بنا، نہیں، ثم استقاموا، میں نے اس پکڑ لیا اس چیز کو، میں نے استقامت کو پکڑا تو اللہ نے مجھے درجہ عطا فرما دیا. تو میرے بھائیو آج آپ نے اللہ کے ذکر کو پکڑا ہے، ذکر اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو کیوں ڈنڈیاں مارتے ہیں پھر آپ اس پہ کہ دل نہیں کر رہا، مزہ نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا. مزہ کچھ نہ چھوڑیں آپ. جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے وہ مل کر ہی رہے گا.
چاہے بیماری آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، کچھ بھی آئے. مثال کے طور پر آپ نے گوشت لینا ہے اور گوشت کی دکان پہ آپ نے جانا ہے. اب راستے میں آگے بارش آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، سکوپ آ رہا ہے، آپ گھر سے نکل پڑ رہے ہیں، بارش کو برداشت کر رہے ہیں، ہوا کو برداشت کر رہے ہیں، بجلی کڑک گئی اس کو برداشت کر رہے ہیں. دکان تک آپ پہنچ گئے، گوشت ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. یہی بات ہے. اگر تکالیف بھی آ رہی ہیں، بیماری بھی آ رہی ہیں، جو کچھ بھی آ رہا ہے، اس سے سروکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے استقامت اختیار کر، منزل تک تو پہنچ جائے گا. اور ہمیں تو منزل چاہیے، ہمیں منزل چاہیے. الحمدللہ اللہ کا وعدہ ہے اس چیز پہ. تو کسی واقعے سے گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو. انسان جب اللہ کے ذکر میں بیٹھ گیا، اس میں اگر ایک عمل کر لے، استقامت کو اختیار کرے. جتنا بتایا گیا آپ کے شیخ نے، جتنا آپ کو کہا ہے کتنا کرو، اس طرح کرو، اور جو چیز ہے اس کو آپ آستگی کے ساتھ کرتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. ہم نہیں دیکھنا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، کوئی فائدہ، سب فائدہ پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ اللہ نے اعلان کیا کہ فائدہ تجھے اس وقت نظر آئے گا جب تجھے موت آئے گی، جب تو قبر میں جائے گا اور جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت دیکھنا فرشتے تجھے آ کے کیا خوشخبری دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اب ذکر کی مجلس شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ یہاں تک تو تقریر کی، یہ بھی بہت بڑی چیز تھی. بیان کرنا، بیان سننا، اس میں بڑے فضائل ہیں الحمدللہ، لیکن اس کی فضائل ڈیفرنٹ ہیں. اب ہم آئے ذکر کی طرف. اب ذکر کے جو فضائل آپ کو میں بیان کر تھے، اب وہ کام شروع ہو رہا ہے. آپ بھی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر میں بیٹھ جائیں. بے شک 5 منٹ کریں، 3 منٹ کریں، پورا آپ کو انعام ملے گا اس پر الحمدللہ. چاروں انعام جو میں بتایا، ایک دم اب فرشتے آپ کو گھیرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپنے والی ہے، قلوب پہ سکینہ اترنے والا ہے، اور ہمارا ذکر اللہ کی مجلس میں ہونے والا ہے. بولے سبحان. جو اس پہ یقین نہیں کرتا مسلمان ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہا جا سکتا. کتنا اللہ کا شکر اللہ نے پہنچا دیا. اب یہ انعام تو ہو گیا، اب ساتھ میں نیت بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ پہلے سٹارٹ کرتا ہوں بھائی، دور سے آنے والے ہیں، یہ نزدیک تو نہیں، جو دور سے، کہ جمعرات کا تو پکا کرتے ہیں بھائی ارادہ کہ جمعرات تو بھائی پکی، کوئی رکیا تو رک گیا، لیکن جمعرات تو پکی ہے. جمعرات سے شروع کرتا ہوں. اور جو بھائی نزدیک کے ادھر ادھر ہیں ان کو بستر چھوڑیں، اور جنہوں نے سیکھا ہو ذکر وہ تو آج اپنے منہ پہ تھپڑ بھی ماریں کہ میں کیوں نہیں آتا، یہ کیا غلطی میں کرتا ہوں، اتنی بےوقوفی میں کرتا ہوں. ضرور تھپڑ ایک دو مار لیں آپ سونے سے پہلے. کبھی ایسا نہیں ہوگا میں ذکر کے اندر نہ پہنچوں. بھاگتا ہوں میں ہوں، تو اللہ کی نعمت ہے. کل جی اللہ نعمت لے میں تو میں کیا کروں. تو اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ تو ذکر سٹارٹ کس سے ہوگا کہ خود اتنا بڑا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے بعد ہوتا ہے ان اللہ ملائکۃ، یہ وہ کلمہ ہے جس سے آپ شروع کر ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ کہ نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نہ میں حج کرتا ہوں، لیکن یہ ایک وہ عمل ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ صلو علیہ وسلم. سبحان اللہ. اپنے حبیب کی ذات پر درود اور سلام بھیجیں. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ فعل تو میں بھی کرتا ہوں کہ نبی پاک وسلم پہ سلام اور درود تو میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کتنا بڑا فعل ہے. اس کے ساتھ اب ہمارا ذکر شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں دین کی خدمت ہم سے عطا فرما. یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں پکا ذاکر و شاکر بنا دے. ہمیں اعمال پہ استقامت نصیب فرما. ہمارے ماں باپ کو بخشش فرما. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ رمضان سال انتقال فرما، ان کی مغفرت فرما. اور بھی میرے مولا ہمارے جاننے والے ساتھی ہیں ہماری مسجد کے، ان کی ہمشیرہ کے انتقال ہو گیا پاکستان میں. یا اللہ اس کی مغفرت فرما. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.